جب میں نے بیٹے کو جنم دیا، شوہر نے غلط فہمی کی وجہ سے گھر سے نکال دیا۔ وہ دن میری زندگی کا سیاہ ترین دن تھا جب میں نے اپنے بیٹے کو جنم دیا، مگر خوشی کی بجائے زوردار تھپڑ کی گونج نے میرا دل چیر دیا۔ میرا شوہر ارسلان مجھے دیکھ کر چیخ اٹھا، یہ بچہ میرا نہیں، اس کی شکل گھر کے نوکر جیسی ہے۔ میں روتی رہی، قسمیں کھاتی رہی، مگر اس نے میری ایک نہ سنی اور 3 لفظ بول کر سب کچھ ختم کر دیا۔ طلاق دے کر مجھے اپنے گھر سے نکال دیا۔ میں نے اپنے مولود بیٹے کو گود میں اٹھائے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتی رہی۔ بارش کے قطروں نے میرے کپڑوں کو بھگو دیا، مگر میرے آنسو نے میرے دل کو اور گیلا کر دیا۔ کسی نے پناہ نہ دی۔ میں بھٹکتی بھٹکتی درگاہ امام بری سرکار اسلام آباد کے آستانے پر جا پہنچی۔ وہ رات تھی جب ہر کوئی سکون کی نیند سو رہا تھا، مگر میں اپنے بچے کو سینے سے لگا کر فریاد کر رہی تھی، یا اللہ، اگر میں بے گناہ ہوں تو میری عزت کو لوٹا دے، مجھے انصاف دے۔ میری ماں مر چکی تھی، باپ زندہ تھا، مگر لاچار تھا۔ میں نے سب کچھ کھو دیا تھا، بس میرا بیٹا تھا جو میرا سہارا تھا۔ اگلی صبح فجر کے وقت میں نے دیکھا ایک بوڑھی خاتون میرے پاس آئی۔ بیٹی، تم کب سے یہاں بیٹھی ہو؟ میں نے روتے ہوئے کہا، اماں، جب سے دنیا نے مجھے دھتکارا ہے۔ اس نے میرا سر سلہایا اور کہا، بیٹی، امام بری کا در سب کے لیے کھلا ہے، جہاں کوئی خالی نہیں جاتا۔ میں نے اپنا درد اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ چپ چاپ سن کر بولی، اللہ بڑا انصاف کرنے والا ہے، صبر رکھو۔ اسی دوران میں نے دیکھا وہی شخص، یعنی گھر کا پرانا نوکر، درگاہ کے سین میں رو رہا تھا۔ میں حیران رہ گئی، وہ کیوں رو رہا تھا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، اس کے الفاظ سن کر میری روح کانپ اٹھی۔ وہ کہہ رہا تھا، وہ عورت جس پر الزام لگا کر میں خود بھی گھر چھوڑ آیا تھا، وہ بیچاری بے گناہ تھی، میرے آقا نے ظلم کیا ہے اور اب وہ بیمار ہے۔ میں نے سنا تو دل چیخ اٹھا۔ میرا بیٹا اسی کی گود میں سویا تھا جیسے میرے شوہر نے بدنام کیا تھا، مگر میں حقیقت کچھ اور تھی۔ میں نے اٹھ کر اس کے قریب جانا چاہا، مگر میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، ہوا جیسے رک گئی تھی۔ میں نے سوچا، کیا سچ کبھی سامنے آئے گا یا میں ساری عمر الزام کے بوجھ تلے دب کر مروں گی؟ میں وہیں کھڑی تھی، درگاہ امام بری سرکار کے سین میں میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور دل دھڑک رہا تھا۔ سامنے وہ نوکر جو کبھی میرے شوہر کے گھر میں کام کرتا تھا، سجدے میں رو رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ وہ میرے لیے کیوں فریاد کر رہا ہے۔ میرے قدم جیسے زمین میں جم گئے تھے۔ میں نے آہستہ سے قدم بڑھایا اور درگاہ کے دروازے کے پاس جا کر رک گئی۔ اس کی زبان سے نکلنے والے ہر لفظ نے میرے زخموں کو ہرا کر دیا۔ یا اللہ، اس بے گناہ عورت کو عزت واپس دے دے، اس پر لگا داغ دھو دے۔ وہ پاک تھی، میں جانتا ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور دل میں کہا، کاش میرا شوہر بھی سچ جان لے، کاش کوئی اسے حقیقت بتا دے۔ اسی لمحے وہ بوڑھی خاتون جو رات مجھے پناہ دینے والی تھی، میرے پاس آ کر بولی، بیٹی، کبھی کبھی اللہ سچ کو دیر سے دکھاتا ہے، مگر جب دکھاتا ہے نا تو سارے جھوٹ خود جل جاتے ہیں۔ میں نے روتے ہوئے کہا، اماں، مگر کب ختم ہوگا یہ درد؟ وہ مسکرائیں، آج جمعرات ہے بیٹی، آج امام بری سرکار کے در پر وہی آتے ہیں جن کے نصیب بدلنے والے ہوں۔ میں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور درگاہ کے اندر جا کر سجدہ کیا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لبوں پر ایک ہی دعا تھی، اے میرے رب، اگر میں بے گناہ ہوں تو میرا سچ سب کے سامنے لے آ۔ اسی لمحے پیچھے سے ایک مانوس آواز آئی، عائشہ۔ میں چونک گئی، میری سانسیں رک گئی۔ وہ میرا شوہر ارسلان تھا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی، آنکھوں میں آنسو اور وجود میں تھکن تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، عائشہ، میں ہار گیا، میں تمہیں پہچان نہ سکا۔ میں خاموش رہی۔ میرا دل چاہا چیخ کر کہوں کہ اب آنے کا کیا فائدہ، مگر زبان جیسے
कुफल हो गई हो। वो मेरे करीब आया और अपने कप कपाते हाथों से मेरा बेटे का चेहरा छुआ। ये मेरा बेटा है, मैंने इस पर शक किया, मैंने तुम पर इल्ज़ाम लगाया, अल्लाह मुझे कभी मुआफ़ नहीं करेगा। मेरे दिल में तूफ़ान उठा। मैंने कहा अरसलान, तुमने सिर्फ शक नहीं किया, तुमने मेरा ईमान तोड़ा। मैं सच बोलती रही मगर तुमने मेरी आंखों में झांक कर भी झूठ देखा। वो ज़ारो कतार रोने लगा। फिर वही नौकर करीब आया, हाथ जोड़कर बोला, बीबी जी मुझे माफ़ कर दो, असल कसूर मेरा है। मैंने अरसलान साहब को झूठ बोला उनके दोस्त के कहने पर, ताकि घर टूट जाए। मेरे कदम लड़खड़ा गए, दुनिया घूम गई। मैंने दरगाह की दीवार पकड़ ली। अम्मा ने फौरन मुझे थाम लिया, बोली, बेटी देख लिया, अल्लाह का इंसाफ वक्त पर होता है। अरसलान सजदे में गिर गया। दरगाह के सहन में अजान की आवाज़ गूंजी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और इसी लम्हे मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने अपने बेटे को देखा जो मुस्करा रहा था। मैंने दिल में कहा, शायद ये मुआफ़ी की घड़ी है, शायद मेरा रब मुझसे राज़ी हो गया। अरसलान ने रोते हुए कहा, आयशा, मैं तुम्हें वापस अपने घर नहीं, अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता हूँ। मुझे एक मौका दे दो, मैंने बहुत गुनाह किए हैं। मैंने खामोशी से आसमान की तरफ देखा। बारिश के चंद कतरे मेरे चेहरे पर गिरे, जैसे इमाम बरी सरकार की दुआ कबूल हो गई हो। मैंने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें मुआफ़ किया अरसलान, मगर अब मैं वो आयशा नहीं जो थी। मैंने अपने रब के दर पर सजदा करके जीना सीख लिया है। अब मेरा सहारा मेरा अल्लाह है, ना कि कोई इंसान। रात के अंधेरे में दरगाह इमाम बरी सरकार के बहर दिए जल रहे थे। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और अज़कार की आवाज़ें दिल को छू रही थी। मैं अपने बेटे को गोद में लिए दरगाह के आस्ताने पर बैठी थी। मेरे सामने अरसलान सजदे में गिरा रो रहा था। वो बार बार कह रहा था, या अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे। मैंने अपनी बीवी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। मैंने अपनी औलाद से मुंह मोड़ा। या रब मुझे शर्मिंदगी से बचा ले। मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे, लेकिन दिल के अंदर एक सुकून उतर रहा था। मैंने महसूस किया कि शायद अल्लाह ने मेरी फरियाद सुन ली है। इसी लम्हे एक फ़कीर मेरे करीब आया, जिसकी आंखों में अजीब नूर था। वो बोला, बेटी कुछ ज़ख्म वक्त नहीं, रब के हुक्म से भरे जाते हैं। तुमने सब्र किया है, अब वक्त है कि रब तुम्हें इज़्ज़त दे। मैंने हैरान होकर पूछा, कौन हो तुम? वो मुस्कराया, मैं वो हूँ जिसे तुमने बचपन में इमाम बरी के दर पर रो कर मांगा था। आज तुम्हारी दुआ पूरी होने का वक्त आ गया है। मेरे दिल में अजीब सा एहसास पैदा हुआ, जैसे हवा रुक गई हो। फ़कीर ने अरसलान के सर पर हाथ रखा और बोला, बेटा, ये औरत जिस पर तुमने शक किया, ये वो औरत है जिसके सब्र से तुम्हारे गुनाह मुआफ़ होने वाले हैं। जाओ, उसके कदमों में गिर जाओ, रब ने तुम्हें बख्श दिया है, मगर शर्त यह है कि तुम उसे कभी रुलाओगे नहीं। अरसलान रोता हुआ मेरे कदमों में गिर गया। उसके आंसू मेरे हाथों पर गिरे। मैं कांप उठी। दिल चाहा कि सब ख़त्म कर दूं, मगर फिर वो फ़कीर की बात याद आई, जिसने सब्र से वक्त गुजारा, अल्लाह उसके नसीब खुद लिखता है। मैंने आहिस्ता से कहा, अरसलान, मैंने तुम्हें मुआफ़ कर दिया, लेकिन मेरा दिल अब इस दुनिया के दुखों से आज़ाद हो चुका है। मैंने इमाम बरी सरकार के दर पर एक नज़र मानी थी कि अगर सच ज़हर हुआ तो मैं अपनी बाकी ज़िंदगी यतीमों और बेसहारा औरतों की खिदमत में गुजारूंगी। अरसलान ने सर उठाकर देखा। आयशा, तुम जा रही हो? मैंने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, मैं लौट रही हूँ अपने रब की तरफ। मैंने अपने बेटे के सर पर हाथ रखा और दरगाह के अंदर चली गई। दुआ के कमरे में जाकर सजदा किया। मेरे आंसू चादर पर गिरते रहे। मैं सिर्फ यही कह रही थी, ऐ मेरे अल्लाह, मेरा सच तूने दिखा दिया, अब मेरा दिल अपने पास रख ले। अरसलान बहर इंतज़ार करता रहा, मगर जब दरगाह के खद्दाम अंदर गए तो उन्होंने कहा, बेटी आयशा अब नहीं रही। वो सजदे में ही अपने रब से जा मिली। अरसलान ज़मीन पर गिर गया। उसने अपने बेटे को सीने से लगाया और चीख कर कहा, आयशा, तुमने तो कह दिया था तुम मुआफ़ कर चुकी हो, मगर मैं ख़ुद को कभी मुआफ़ नहीं कर सकूँगा। दरगाह के सहन में अजान की आवाज़ गूंजी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और इस अजान की गूंज में अरसलान के आंसू बहते रहे। कुछ देर बाद
وہ اٹھا، اپنے بیٹے کو گود میں لیا اور امام بری سرکار کے در پر نظر رکھی۔ چہرے پر سکون تھا مگر دل خالی۔ اس دن کے بعد ارسلان ہر جمعرات یہاں آتا، درگاہ کے ایک کونے میں بیٹھ کر اپنی بیوی کے لیے دعا کرتا اور کہتا محبت ختم نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ موت کے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔ وقت کے پر لگا کرتے ہیں مگر کچھ لمحے انسان کے دل میں ہمیشہ ٹھہر جاتے ہیں۔ عائشہ کی جدائی کے بعد ارسلان ایک خالی گھر، ایک چھوٹے بچے اور بہت بڑی تنہائی کے ساتھ زندہ تھا۔ وہ اپنے آپ میں گم ہو چکا تھا، چہرے پر خاموشی، آنکھوں میں نمی اور دل میں پچھتاوا۔ جب وہ گھر آ لوٹا تو کوئی اس سے بات نہ کرتا۔ ماں کے تانے، بہنوں کی کڑوی باتیں اور رشتہ داروں کی چبھتی نگاہیں سب ارسلان کے دل پر زخم بن کر لگتی تھیں۔ کوئی اس کے دکھ کو نہ سمجھتا بلکہ ہر کوئی اسے قصوروار کہتا۔ ارسلان خاموش رہتا، کبھی جواب نہ دیتا، بس راتوں کو اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر روتا۔ گھر میں کھانا کم کھاتا، محبت ختم تھی۔ ماں کہتی ہمیں تیری وجہ سے بدنامی ملی، ہماری عزت مٹی میں مل گئی۔ بہنیں کہتی یہی سزا ہے اس کی ضد کی، مگر ارسلان صرف چپ رہتا۔ اس کے دل میں اب بھی وہ درگاہ کی مٹی اور عائشہ کی آواز گونجتی تھی، محبت ختم نہیں ہوتی، کبھی نہیں۔ دن گزرتے گئے، ارسلان کام پر جانے کی ہمت نہیں کر پاتا تھا، مگر پھر سوچتا اگر میں نہ کماؤں گا تو میرا بچہ کیا کھائے گا۔ یوں وہ صبح سویرے نکلتا، محلے کی ایک بیوہ عورت کے لیے قالین بننے کا کام لے آتا، دن میں مزدوری کرتا، شام کو بیٹے کے لیے دودھ اور روٹی لے کر آتا۔ اسی معمول میں زندگی گزرتی رہی۔ ایک روز جب وہ محلے کی دکان پر مزدوری کر رہا تھا، ایک عورت آئی، سفید لباس میں، پر سادہ اور نیک چہرے والی۔ وہ شازیہ تھی جو پہلے سے ارسلان کو جانتی تھی۔ شازیہ اکثر اس کی خاموشی کو محسوس کرتی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ ارسلان کی بیوی وفات پا چکی ہے تو اس کے دل میں ہمدردی کے ساتھ ایک نرمی پیدا ہوئی۔ ایک دن شازیہ نے ارسلان سے کہا میں نے تمہیں ہمیشہ خاموش دیکھا ہے، کبھی کسی کو الزام دیتے نہیں، کبھی اپنے دکھ کی شکایت نہیں، ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ ارسلان نے نظریں جھکا کر جواب دیا میرے اندر اب کہنے کو کچھ نہیں بچا، میری دنیا تو اس دن ختم ہو گئی تھی جب میں نے اپنی محبت کو سجدے میں کھو دیا۔ شازیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی ارسلان زندگی ختم نہیں ہوئی، کبھی کبھی رب ہم سے سب چھین کر ہمیں نیا راستہ دیتا ہے۔ تمہارے بیٹے کو ماں کی ضرورت ہے اور تمہیں کسی کے کندھے کی۔ ارسلان خاموش رہا مگر اس کی آنکھوں میں پہلی بار ایک نرم سی چمک آئی۔ وقت گزرا، شازیہ اکثر اس کے گھر آنے لگی، بیٹے کو پیار کرتی، کھانا بناتی، گھر میں رونق ڈال دیتی۔ دھیرے دھیرے وہ خالی گھر میں پھر سے وہ گھر بننے لگا۔ کچھ مہینوں بعد محلے کے بزرگوں میں مشورہ دیا ارسلان تم اور شازیہ ایک دوسرے کے سہارا بن جاؤ، شریعت بھی یہی کہتی ہے، زندگی کو سنوارو۔ یوں سادگی سے نکاح ہوا، کوئی شور نہیں، کوئی رسم نہیں، بس وہ دلوں کا جڑنا۔ شازیہ نے اس کے بیٹے کو دل سے اپنایا۔ ارسلان نے پہلی بار برسوں بعد سکون کی سانس لی۔ دونوں نے محنت سے ایک چھوٹا سا نیا گھر خریدا جہاں دیواروں پر کہے گونجنے لگے۔ بیٹے نے ماں کو کہنا سیکھا اور ارسلان نے پھر سے جینے کی دعا مانگی، مگر کبھی کبھار جب وہ رات کو چھت پر آسمان دیکھتا تو ہوا کے جھونکوں میں اسے لگتا جیسے عائشہ کچھ کہہ رہی ہے، میں خوش ہوں کیونکہ اب تم خوش ہو۔ ارسلان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے اور وہ کہتا محبت سچ تھی عائشہ، مگر رب نے اسے نئی شکل میں لوٹا دیا۔ یوں کہانی ختم نہیں ہوئی، محبت وہ تو زندہ رہی، کبھی دعا بن کر، کبھی یاد بن کر۔ انجام یہ صرف کہانی نہیں، زندگی کا آئینہ ہے جہاں صبر کرنے والے کو صلہ ملتا ہے اور سچ بولنے والا آخر کار سکون پا لیتا ہے۔